حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا، قربان جائیں، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور محبوب کے میٹھے اور مد بھرے جملے، کک سواد نہیں مشری اندر، اسی کھنڈاں وی چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ محبوب نے فرمایا ابو امامہ کیا بات ہے یار، یہ وقت نہیں مسجد آنے کا، اور اس وقت کے اندر میں تمہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں، اس وقت کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور مجھے قرض نے پریشان کر دیا، آزمائش میں آ گیا، حضور کیا کروں؟ تو نبی کریم نے فرمایا میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں نا۔ حضور نے دعا سکھائی، کہا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ فرمائے اس دعا کو پڑھا کرو، اللہ خیر کر دے گا۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے یہ دعا پڑھی، میرے نصیب دیکھو، پڑھی میں نے پر سیکھی میں نے ڈائریکٹ حضور سے ہے۔ میں نے یہ دعا پڑھی، اللہ نے میرے قرضے بھی دور کر دیے اور میرے غم بھی سارے دور کر دیے۔ ہمارے تو وظیفے میں اعلیٰ حضرت نے اس دعا کو شامل کر دیا، فرمایا اسے پڑھو، صبح بھی پڑھو شام بھی پڑھو، غم بھی دور ہوں گے، قرضے بھی دور ہوں گے۔ اور یہ روایت سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ عزیز بھائی، نبی پاک اظہار ہمدردی کرتے، لیکن جو بندہ جان بوجھ کے قرضہ لے، جان بوجھ کے قرضہ لینے سے مراد کیا ہے؟ شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، زیادہ خرچے کرنے کے لیے، مہنگی شادی کرنے کے لیے جو بندہ قرضہ لے، اس کے بارے میں پتہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ محبوب فرمانے لگے، یہ المستدرک میں موجود ہے، ذرا لفظ دیکھیے گا حدیث کے۔ حضور فرمانے لگے میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ شارحین حدیث نے لکھا یہ وہ والا قرض ہے جو بندے نے شہرت کے لیے لیا، خرچے بڑھانے کے لیے لیا، مہنگی شادی کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے کام کرنے کو لیا، مجبور نہیں تھا، جان بوجھ کے لیا۔ حضور فرمانے لگے میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ قرض اور کفر کو برابر کر رہے ہیں، ایک جگہ ذکر فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں ایک جگہ ذکر کر رہا ہوں، میں ان دونوں کا ذکر اکٹھا کر رہا ہوں، کفر اور قرض۔ اتنی بڑی بات، اعتدال میں رہیں، کم سے کم قرضے، اور یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دوسری بات، ایک تو شادی میں خرچ کم سے کم کریں تقریبات میں، اور دوسری بات یہ کہ تھوڑا سا نا پردے کا اہتمام ہو۔ میں کوئی تنقید نہیں کرتا، طنز نہیں کرتا، چونکہ ہماری بہنیں مائیں بیٹیاں ہوتی ہیں، ہم نے انہیں سمجھانا ہے، ان کو ذرا سمجھائیں، ان کو یہ بتائیں کہ قیمتی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پردوں میں ہوتی ہیں۔ ہمارے گھر میں 20 تولے سونا پڑا ہو تو ہم نے کبھی نہیں باہر نکل کے بتایا کہ پڑا ہے، کیونکہ قیمتی ہے نا، تو پردے میں رکھا ہوا ہے، اس کی چابی کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں کہ کہیں گم نہ ہو جائے۔ اسی طرح ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے۔ انہیں بتاؤ کہ ساری بیویاں پردہ نہیں کرتی، صرف سیدہ عائشہ صدیقہ کی کنیزیں کرتی ہیں، صرف سیدہ فاطمہ کی کنیزیں کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تھوڑا سا نا پردے کا اہتمام۔ شادی بیاہ پہ تو بالکل ہی معاملہ گڑبڑ ہے، اور پوری تیاری کر کے عورتیں معاذ اللہ آ جاتی ہیں، اور یہ تو روکنا ہے ان کے ورثاء نے، ان کے جو ولی ہیں۔ عورت نے جو بناؤ سنگار کرنا ہے وہ تو گھر میں اپنے خامد کو دکھانے کو کرنا ہے، تو وہ گھر میں کرے جب اس کو ضرورت ہو، لیکن اس طرح سے لے کر کے اس کو بیاہ میں جانا، شادی میں جانا، مہندی کی تقریب میں جانا، یہ نہ عقلاً ٹھیک ہے، نہ نقلاً ٹھیک ہے، نہ تہذیب کے طور پر ٹھیک ہے، نہ سوسائٹی میں مہذب لوگ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں۔ سنو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ بدکاری ہے، بے حیائی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہیں جو لباس پہن کے بھی ننگی ہیں۔ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی جنت کی ہوا بھی عطا نہیں کرے گا، خوشبو تک نہیں ملے۔ ان کو یہ سمجھائیں۔ یہ آج کل بڑا عروج ہے شادیوں کا، خواتین مہربانی کریں، اپنے اوپر رحم کھائیں، نہ اللہ کی نافرمانی مول لیں۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں پھر روتی ہو، دکھ سناتی ہو، کہتی ہو بڑی ساری آزمائش میں ہے، تو اگر تکلیف میں ہو تو پھر تو رحمت والے کام کرو نا۔ بندہ تکلیف میں بھی ہو، دکھوں میں بھی، اور کام عذاب والے کرے تو اسے کس طرح کر کے آسانی میسر آئے گی؟ اس لیے شریعت اسلامیہ کے دائرے کے اندر وقت گزاریں۔ تیسری گزارش تقریبات کے حوالے سے، تیسری اور آخری یہ ہے
کہ ہم نا شادی ہو بیاہ ہو کوئی بھی معاملہ ہو، ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم نا تعلقات نبھاتے ہیں. دفتر کے لوگوں کو بلائیں گے، ہمارے جو بزنس کے متعلقہ لوگ ہیں ان کو دعوتیں دیں گے، جن لوگوں سے ہمیں کوئی سیاسی سماجی کام پڑ سکتا ہے انہیں بلائیں گے. دعوت بھی کبھی کھلائیں گے تو کوشش کریں گے اس بندے کو کھلائیں جو بندہ نا جس کی ذرا فوٹو صحیح آتی ہے، لائکس اچھے ملتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ شادی میں ہم نے کر لیا ہے، صرف اپنے فائدہ دیکھ کے، نفع دیکھ کے، بلکہ اخباروں میں بعض میں خبر آتی ہے فلاں کے بیٹے کا ولیمہ سیاسی اجتماع بن گیا. غرباء کو موقع نہیں ملتا. ہمارے استاد صاحب بات سنایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی کو کسی نے بلا لیا شادی پہ، تو کسی گیراج میں کسی ورک شاپ پہ کام کرتا تھا، تو وہ نہ وہیں سے کپڑے نہ بدل سکا، انہی کپڑوں میں اسی طرح آلودہ تھے کام کے ساتھ. اس نے کہا کہ اگر میں گھر گیا تیار ہونے تو وہ لیٹ نہ ہو جاؤں، تو اسی طرح چلا گیا. اس کو چوکیدار نے اندر ہی نہیں جانے دیا، کہا تو کدھر آ گیا. اس نے بڑی کہا بھی مجھے بلایا ہے، میرا تعلق ہے. اس نے کہا نہیں نہیں، تجھے کیسے بلا لیا؟ کیونکہ اسے پتا تھا نا ان لوگوں کا تو اسٹیٹس ہی اور ہے، غریب آدمی ان کی دعوت میں. اس نے کہا جا، تجھے نہیں بلایا، اندر ہی نہیں گھسنے دیا. اب وہ جلدی سے گاڑی بھگا کے گھر گیا. وہ کاٹن شاٹن مایا شایا تگڑے کپڑے، ویسٹ کوٹ، اچھے طرح سوٹ بوٹ پہن کے جب وہ واپس لوٹا نا تو اس نے جناب خود سے اسی چوکیدار نے خود دروازہ کھولا، اندر بھیجا. اب وہ جب کھانا شروع ہوا نا تو اس نے ایک ڈونگا لیا سالن کا اور اپنا کرتا پکڑ کے اس میں ڈبو دیا، پھر دوسرا کرتا ڈبو دیا. لوگوں نے کہا تم باولے تو نہیں ہو گئے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے کپڑے آلودہ کر رہے ہو سالن سے. کہنے لگا میری تو دعوت نہیں، دعوت تو کپڑوں کی ہے. اگر میری ہوتی تو مجھے تو پہلے بھی داخل ہونے دیتے. یہ تو ان کپڑوں کی دعوت ہے میاں، تو یہ چونکہ ان کی دعوت ہے تو انہیں کہہ رہا ہوں کھاؤ کھانا، میری تو ہے ہی نہیں دعوت، ان کو کھانا چاہیے. اس لیے کہ یہاں تو گاڑیوں کی دعوت ہے، یہاں تو کوٹھیوں کی دعوت ہے. یہاں تو دعوت اس بات کی ہے کہ بڑی پجاروں میں کون آیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ولیمے کے کھانوں میں بدترین کھانا، یہ صحیح بخاری ہے، فرمایا ولیمے کے کھانوں میں سے بدترین کھانا وہ ہے اس میں امیروں کو تو بلایا جائے پر غریبوں کو نہ بلایا جائے. وہ بدترین دعوت ہے. اس لیے بعض صوفیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ کوشش کر کے نا بعض غریبوں کو منت کر کے لے آؤ اپنے ولیمے کی، اپنی تقریبات کی دعوتوں میں، تاکہ تمہارا کھانا اچھا کھانا تو بن جائے نا، تمہارا کھانا بہترین کھانا تو بن جائے نا، تمہارا کھانا اعزاز والا تو ہو جائے. کچھ تو غرباء کو دعوت دے لو، لیکن ہماری تقریبات ہماری ذاتی معاملات کا حصہ بن جاتی ہیں. میں تو مذہبی تقریبات بھی دیکھتا ہوں، مذہبی تقریبات میں بھی ہماری پوزیشن کچھ اسی طرح کی ہے. میں اپنے بارے میں کئی دفعہ دوستوں کو کہہ چکا ہوں کہ دین کا خادم سمجھ کے دعوت دینا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہمیں برانڈ نہ بناؤ. ہمیں بعض جگہ بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ بعض آدمی کا بات کرنے کا سٹائل کیا ہے، اور جو آدمی روز اتنی لمبی چوڑی تقریر کرتا ہے اس کو جب آگے کوئی شخص بات سنانے کی کوشش کرتا ہے تو پتہ چلو اکثر چل جاتا ہے کہ کہاں سے بات کر رہا ہے. چلیں جواب نہ دینا کئی دفعہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہوتا. دینی تقریبات کو ضروری ہے کہ 600 آدمی 400 آدمی بیٹھے گا تو پھر ہماری محفل ہوگی؟ کوئی ضروری ہے؟ اس لیے تو غریب آدمی نے جلسے کو ہاتھ ڈالنا ہی چھوڑ دیا، جلسہ مہنگا ہی بڑا ہے. غریب آدمی نہیں یہ کام کرتا، وہ کیسے محفل کرے گا؟ وہ تو آپ ساؤنڈ والے کے پاس جائیں تو کہتا ہے دور بدل گیا ہے، اب کہاں 1500 میں ساؤنڈ لگتا ہے. وہ تو چونکہ ہم نے ہر چیز کو برانڈ بنا دیا، کمرشل کر دیا، ماحول اور طرح کا بنا دیا. یہ کام نہ کریں، آپ اس کو دین ہی بنائیں اور یہ ذوق ہی رہے نا تو بھائی اس کے لیے پھر کسی آرٹیفیشل نعت خواں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. محلے کا لڑکا بھی سونی نعت پڑھ لیتا ہے. اس کے لیے پھر اپنے خطیب صاحب بھی بڑی بہترین تقریر کر لیتے ہیں جو ہمیں 5 نمازیں پڑھاتے ہیں. پھر یہاں بھی سارے کام، لیکن ذہن تقریبات کے لحاظ سے بن گیا ذرا بڑا اونچا سا. دین اپنی ذاتی حیثیت رکھتا ہے. اپنی تقریبات کو شستہ کریں، سنجیدہ کریں، صاف ستھرا کریں. جتنی بھی قباحتیں ہیں، اخلاقی ہیں، مالی ہیں، ان کو دور کریں. ہم مسلمان ہیں، مسلمان بڑا سنجیدہ سا ہوتا ہے، سونا سا ہوتا ہے، اس کے رویے بڑے میٹھے ہوتے ہیں،
اس کے آنے جانے کے معاملات میں شائستگی ہوتی ہے، اسے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا ماننے والا ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تربیت یافتہ امت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آخر